بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں شکیم ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان's گیم اوور، عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا اور عمران خان جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ہے آج کے ویلاگ کی مین سٹوری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسکلوزیو واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ میاں نواز شریف نے لوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور ان کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا ہے، یہ ایک انسائیڈ سٹوری ہے جس کا پورا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دیکھیں کہ تحریک انصاف ایک بار پھر قاضی فائز صاحب کے روبرو کھڑی ہو چکی ہے اور ان سے مدد کی ملتمس ہے کہ جی ساڈی مدد کرو، صحیح لے گئے جی سانو۔ چلیں جی، آج کے ویلاگ کا کرتے ہیں آغاز، اور چونکہ یہ تین بڑی خبریں ہیں، ان تینوں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے کہ تحریک انصاف جو کہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور اس حوالے سے جو اب تک چیئرمین ہیں یعنی کہ بیرسٹر علی گوہر، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہے۔ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا اور تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے متوقع امیدواران کے جو کاغذات ہیں وہ انتظامی اہلکار، پولیس والوں پہ خیر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ چھین کے بھاگ رہے ہیں، لکن مٹی کھیلنے لگ پہ نا، مطلب عجیب قسم کا یہ الزام ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الزام کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ سائن کروائے گئے لیکن وہ جیل کے اندر ہی کہیں گم ہو گئے۔ تو جیل کے اندر اگر پیپرز گئے تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ انٹری ہوئی ہوگی، اس کو چیک کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانا چاہتا ہے، اسے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد کی بات ہے، اس پر قانون کے مطابق آگے کارروائی بڑھائی جا سکتی ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ جناب آپ کوئی نومینیشن پیپر لے کے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے نومینیشن پیپر کو چھینتا اور بھاگ جاتا ہے، یہ پاکستان میں عجیب قسم کا ڈرامہ نہیں پھر ہو رہا ہوگا؟ تو لہٰذا اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے یا دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ کس تحریک انصاف کو؟ کیا اس تحریک انصاف کے لیے یہ ریلیف مانگا جا رہا ہے جس نے پاکستان میں 9 مئی جیسی سازش کی؟ کیا اس تحریک انصاف کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے کے خلاف سازش کی، بغاوت کی سازش کی، جس نے ملک کے سپہ سالار کے خلاف سازش کی؟ اس تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگا جا رہا ہے جس نے ملک میں ایک ایسی روایات کو جنم دیا کہ جس کی وجہ سے آج ہم ایک سنگین قسم کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان سے دوچار ہیں۔ یہ آنے والے انتخابات بڑے خوفناک انتخابات دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے تھوڑے سے ذاتی فائدے کے لیے پورے ملک کی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ تو اگر تو یہ جناب علی آپ 9 مئی والوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں تو پھر وہ کدھر جائیں گے جو پاکستان میں مار کھا کے بھی جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، جو پاکستان میں ہر قسم کے مصائب کا سامنا کر کے بھی ہمیشہ پاکستان اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کی سلامتی اور دفاع کی بات کرتے ہیں، وہ پھر کدھر جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے ڈیمانڈ کریں تو میں بالکل اس کی حمایت کروں اور پاکستان کے تمام جمہوریت پسند اس کی حمایت کریں کہ جی بالکل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سیاست نہیں، سیاست کی آڑ میں انتشار کرے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ جناب وہ پولیٹیکل پارٹی جو انتشار کرے اس کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ کیوں ملنا چاہیے؟ پہلے تو آپ جواب دیں کہ آپ نے جو کچھ پاکستان میں یہ سارا کچھ کیا تھا وہ کیوں کیا،
کون ذمہ دار تھا، کس کی وجہ سے کیا، اور کون کون ہے اس ساری سازش میں ملوث، ان کو سامنے لے کے آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہونی چاہیے. اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، میرا نہیں خیال، ہاں سیاسی جماعت کو ملنا چاہیے. اگر کوئی دوسری سیاسی جماعت مانگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ملنا چاہیے. اور اگر تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان پر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ابھی تک ان کا معاملہ جو ہے وہ انٹرا پارٹی والا وہ بھی متنازع معاملہ ہے، چونکہ فیصلہ نہیں آیا. ان کا انتخابی نشان کا معاملہ بھی سامنے نہیں، واضح نہیں ہو سکا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے. تو پہلے تو فیصلہ کرے نا سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. اور جناب علی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی مطلب دیکھیں امیدوار تو ہیں. مطلب میں نے خود آپ کو بتایا کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی بندہ گیا دستخط کروائے اور کاغذ ہی گم ہو گئے. لیکن جناب عمران خان کی اہلیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان پر وہ کہتے ہیں نا اپنا ایک قیامت کا منظر ہوگا جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہوگا اور تحریک انصاف والوں کے کہ جناب ساڈیاں امیداں تے پھر گیا پانی. حالانکہ یہ بہت بڑا فراڈ کیا تھا انہوں نے. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جب سزا ہوئی تو اس کے بعد ان کو نااہل بھی کر دیا گیا تھا. اب عمران خان کی وہ جو اس فیصلہ تھا اس میں ان کو جو سزا ملی تھی اس میں عدالت کی طرف سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس کو چیلنج کر رکھا تھا، جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب علی ہم نے سزا معطل کی ہے، فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہی فیصلہ سنایا ہے. انہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کی جو سزا تھی، جو فیصلہ تھا، اس سے برقرار رکھا ہے. اور عدالت نے واضح طور پر اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سزا معطل ہو سکتی ہے، فیصلہ نہیں. سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا. بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا نہیں کی تھی. یہ اس سے پہلے جب فیصلہ آیا تھا تو بعد میں لطیف کھوسہ صاحب نے وہ جس طرح اکثر ایسے ان کی عادت ہے وہ اس طرح کی کارروائی ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں بھول گیا تھا، ہم نے لکھنا تھا تو لہٰذا لکھا نہیں، تو اب اس پہ آپ فیصلہ کر دیں اور عمران خان کی جو نااہلی والا فیصلہ ہے اس کو بھی ذرا معطل کر دیں اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت ملنی چاہیے. تو جناب فیصلہ ہو چکا کہ عمران خان جو کہ نااہل ہیں ان کے لیے انتخابی میدان میں کوئی گنجائش نہیں. ایک نااہل شخص سے نہ تو کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے اور نہ ہی وہ میدان میں ہوگا. تو اب عمران خان کی حد تک تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ عمران خان انتخابی سیاست سے آؤٹ، اور تحریک انصاف کی چیئرمین شپ تو پہلے ہی وہ جناب زرداری کے ہیرے کے سپرد کر چکے ہیں. اور ماشاءاللہ ہیرا کس انداز سے کاروائیاں ڈال رہا ہے کہ اب تحریک انصاف والوں کو ابھی تک اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میں بار بار انہوں نے سمجھا رہے ہیں، میں دس رہا ہوں ویر تاڈے نال ہاتھ ہو گیا، مطلب آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی گیم ہو چکی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو چلیں دیر آئے لیکن میرا خیال تب تک وقت گزر جائے گا. میں کہنے لگا تھا دیر آئے درست ہے، نہیں، وقت گزر جائے گا اور جب ان کو سمجھ آئے گی، وہ کہتے ہیں نا کہ تب تک سر سے پانی گزر چکا ہوگا. تو وہ جو کاروائیاں ڈالی جا رہی ہیں نا مفاہمت کے بادشاہ کی طرف سے، تو وہ ان کو پی ٹی آئی کو بڑی مہنگی پڑیں گی. عمران خان تو پارٹی سے بھی گئے، الیکشن سے بھی گئے، آنے والی حکومت سے بھی گئے، اور عمران خان کی پارٹی بھی گئی، چونکہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ جاری کر دیا اور اس کو اگر کالعدم قرار دے دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا دے دیں گے، اگر کالعدم قرار دے دیا تو پھر تحریک انصاف کا کیا بنے گا، تحریک انصاف کی رجسٹریشن کا کیا بنے گا، تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا کیا بنے گا، تحریک انصاف کیسے سروائیو کرے گی، یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے. اور اگلے 24 گھنٹے یا اس سے بھی شاید کم وقت وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگلے 24 یا 18 گھنٹوں کے اندر اندر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ اناؤنس کرے گا، اور یہ فیصلہ مستقبل کی سیاست کی راہیں جو ہیں ان کو متعین کرے گا کہ تحریک انصاف واقعی کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ اس کی رجسٹریشن بھی بچتی ہے یا نہیں. چونکہ انتخابی نشان، اگر پارٹی انتخابات نہیں ہوں گے تو انتخابی نشان تو گیا،
اور اب پارٹی انتخابات اگر کروائیں گے تو انتخابی نشان کیسے ملے گا؟ الیکشن تو تب تک پروسیس آگے بڑھ چکا ہوگا. تو لہٰذا جناب تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جناب علی اب وہ خبر جس کا آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ خبر ہے میاں نواز شریف کے متعلق، سیاست کے سلطان کے متعلق. میں نے میاں نواز شریف کو اس وقت سیاست کا سلطان کہا تھا جب میاں نواز شریف لندن میں تھے اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی، اور بڑے جوش کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ آستینے چڑھا کے جو ہے وہ خطاب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. اور شیخ رشید صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے وزیر ریلوے تھے، تو یہ نا وہ ٹیبل اور ڈیسک بجا کر کہتے تھے لاؤ 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 عدم اعتماد لاؤ، تحریک عدم اعتماد لاؤ، یہ ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میاں نواز شریف سیاست کے سلطان ہیں. کیوں سلطان ہیں؟ کیونکہ وہ فیصلے کر رہے تھے. عمران خان وزیر اعظم تھا لیکن فیصلے میاں نواز شریف کر رہے تھے، سیاست کے فیصلے میاں نواز شریف کر رہے تھے، آنے والی حکومت کے فیصلے میاں نواز شریف کر رہے تھے، عمران خان کے مستقبل کے فیصلے میاں نواز شریف کر رہے تھے. اور آج ثابت ہو چکا کہ میاں نواز شریف جو ہیں یہ آج وہ سیاست کا مرکز و محور ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ سجنا ہے محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے. تو جناب یہ میاں صاحب کے لیے محفل ہے. اور میاں صاحب چونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک بہت دانا سیاستدان ہیں، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور ان دنوں وہ پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں اس حوالے سے میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں. لیکن جناب 2 میٹنگز کے دوران 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہیں. عمران خان کی حکومت کے دوران مسلم لیگ نون کے 3 یا 4 ایم پی ایز ایسے تھے جنہوں نے اپنی پارٹی سے انحراف کیا اور بزدار صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے، ان سے اپنی فائدے حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ واپس نون لیگ میں بھی آ گئے، حمزہ صاحب کو بھی سپورٹ کر دیا. مطلب وہ ڈبل گیم کر رہے تھے. لیکن کب تک؟ اب وہ دوبارہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں. ان میں ایک شخصیت کا نام ہے اشرف انصاری صاحب. یہ نا گجرانوالہ سے ایم پی ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے گجرانوالہ ڈویژن کی جب ابھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جناب موصوف کو ٹائم دیا گیا، ہر بندے کے لیے 2 منٹ کا ٹائم تھا کہ آپ اپنی بات کریں. انہوں نے 2 منٹ میں اپنی بات کی اور پارٹی کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ بورڈ کے سامنے رکھی. تو لہٰذا 2 منٹ مکمل ہونے پہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مائک چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی گئی. لیکن موصوف بضد تھے کہ نہیں جی میں ابھی اور بات کروں گا. وہ بات وہی کر رہے تھے نا کہ دیکھیں جی ہم نے تو پارٹی کے لیے قربانیاں دی تھیں لیکن کیا کرتے ہیں، مشکل بڑی تھی، ہمیں تو ڈرایا دھمکایا بڑا گیا تھا، ہم مجبور ہو گئے تھے، اتنا پریشر اتنا دباؤ تھا. میاں صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے بس بات ہوگی آپ کی. تو جب میاں صاحب نے ان کو کہا کہ مائک چھوڑ دیں بات ہوگی آپ کی، وہ تب بھی بضد رہے اور وہ اپنی بات کرتے رہے. لیکن اس کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ اپنا ان کا پارا ہائی ہوا اور میاں صاحب نے گارڈز کو بلا کے اشرف انصاری کو پکڑ کے باہر نکلوا دیا. انہوں نے کڈو انہوں باہر، بس بہت ہو گیا. اور اشرف انصاری صاحب کو بڑے بے عزت کر کے اور بڑے وہ کہتے ہیں نا بیڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. اشرف انصاری صاحب کو جناب وہاں سے پھر نکال دیا گیا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے مولوی غیاث الدین صاحب کے ساتھ. یہ مولوی غیاث الدین بھی اسی وہ گروپ کا حصہ تھے جو بزدار صاحب سے مراد لیتے تھے، نون لیگ سے انحراف کر چکے تھے اور بعد میں یہ بھی واپس آ گئے تھے. اچھا، مولوی صاحب نے چونکہ بڑے وہ اپنا واردات بڑی بریک قسم کی ڈال لیتے ہیں، تو مولوی صاحب نے جب بات شروع ہوئی تو میاں صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نون لیگ میں کب سے ہیں؟ تو غیاث الدین صاحب کا شاید وہ خیال تھا کہ جی میاں صاحب کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، یا انہوں نے کہا جی اسی نویں ہی آئے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا تھا آپ نون لیگ سے پہلے آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی نون لیگ پہلے بھی ہم نون لیگ میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ پہلے بھی نون لیگ میں تھے اور اب آپ نئے بھی آئے ہیں، یہ اصل میں ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جی میاں صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر کیا گیا اور ہمیں تو جناب ہمارے گھر تک جو ہے وہ متاثر ہوئے اور سارا کچھ ہوا، خاندانوں کو بڑی اذیتیں دی گئیں، بچوں کو فلاں کو، تو مجبوری میں ہم نے پھر وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ بزدار صاحب کی حمایت کی. لیکن ساڈا دل اللہ دی قسمیں تہاڈے نال ہے، ساڈی جند جان میاں نواز شریف ہے، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب نے کہا جی آپ پہ واقعی بڑا پریشر تھا؟ انہوں نے کہا جی اتنا پریشر تھا کہ سانس لینی مشکل ہوئی پڑی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ یہاں پہ میرے ساتھ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اشارہ کیا
انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ خواجہ آصف بیٹھے ہیں، میرے ساتھ احسن اقبال بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ بیٹھے ہیں، کیا ان سے بھی زیادہ آپ پہ پریشر تھا؟ انہوں نے جیلیں برداشت کی، ان پر کیا کیا جو ہے وہ عصائب برداشت ان کو نہیں کرنے پڑے، مصیبتیں برداشت نہیں کرنی پڑی، ان پر ہیروین کے مقدمات قائم کیے جن کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے، ان کو گرفتار کر کے ان کے سیل تھے وہاں پہ حوالات میں کیڑیاں چھوڑ دی گئیں تاکہ یہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ کیا اس سے بھی زیادہ آپ پر پریشر تھا؟ تو وہ پھر بھی بازی تھے کہ نہیں جی ساڈے تے بڑا پریشر سی، ہم اس لیے ہم نے یہ کیا، لیکن اس وقت بھی بدمزگی ہوئی، اور نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ دیگر لوگوں نے اس وقت غیاث الدین صاحب کی عزت افزائی فرمائی جس طرح وہ کر سکتے تھے ہوٹنگ وغیرہ کر کے، اور غیاث الدین صاحب کو بھی جو ہے وہ بڑے بے آبرو کر کے وہاں سے نکالا گیا اور وہ چلے گئے۔ یہ دو واقعات اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ برے وقت میں ساتھ نہیں دیا اور وہ لوٹے بنے، تو جناب علی لوٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویسے ایک جو ہے وہ واقعے میں مریم نواز نے کچھ خواتین کی بھی عزت افزائی کی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ پھر یہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ ویڈیو کے متعلق ضرور بتائیے گا، ویلاگ انفارمیشن کے متعلق بھی بتائیے گا، اور آپ سے وہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔